آپ سب کو برکت دے۔ ہم جب سے صبح سے خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہیں، ہم خدا کے کلام سے، اس کی آواز سے برکت پا رہے ہیں۔ آمین۔ آئیں زوردار تالیاں کریں۔ ہم اس وقت سے خدا کا کلام سن رہے ہیں، اب سب کچھ تمام ہونے پر ہے۔ آمین۔ سب کچھ سن چکے ہیں، اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم خدا کے پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں ہم اس کلمے کو دیکھیں گے۔ یہ چھٹا کلمہ ہے۔ پریز ہالےلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 30ویں آیت میں، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ ہالےلویا۔ اگر یسوع جان نہ دیتا تو پھر ہم نے جان کیسے پاتے؟ آمین۔ یہ ہمارے لیے دکھ نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہے۔ آمین۔ تو یہاں ہم اس کلمے کو دیکھتے ہیں، چھٹے کلمے کو۔ تو لکھا ہے چھٹے کلمہ یہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ کوئی کام جسے شروع کیا ہو وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے تو اسے تمام کہتے ہیں۔ ہالےلویا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ اعلان ایک فتح اور تکمیل کا اعلان تھا۔ ان باتوں کے بعد کن باتوں کی تکمیل ہوئی، ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے۔ تمام ہوا یہ خدا کا منصوبہ تھا جو تکمیل کو پہنچا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدن میں جب مائی حوا اور باب عالم سے جب گناہ ہو گیا تو نافرمانی کے سبب سے خدا نے ان کو وہاں سے خارج کر دیا، وہاں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا، کیونکہ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا پاک ہے اور بدی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج جب ہم بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اگر اپنے دل میں کوئی بدی، کوئی گناہ، کوئی نفرت، کوئی ایسی بات رکھتے ہیں تو آپ یہ بھول جائیں کہ ہم خدا کو پسند آئیں گے۔ خدا کو وہ شخص پسند آتا ہے جو اپنے آپ کو خالی کر کے آتا ہے، اسی کو خدا برکت دیتا ہے، اسی کو خدا بلیس کرتا ہے۔ تو ہم خدا کے اس کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور جو نافرمانی عدن میں ہوئی تھی، اس نافرمانی اور اس جدائی کا سبب کون تھا؟ انسان تھا۔ تو ہماری بد کرداری کے سبب سے خدا ہم سے ایسا روح پوش ہو گیا، اور ہمارے اور باپ کے درمیان ایسی جدائی ہو گئی کہ ہمارا ملاپ اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا نے ہمیں اس عدن سے، اس اچھی مقام سے خدا نے الگ تو کر دیا، لیکن خدا ہمارے بغیر اداس تھا۔ خدا ہمارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، اور اس نے ہمیں مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑے پیار سے بنایا۔ ہم خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں۔ ہالےلویا۔ آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں کہ نہیں، خدا میرا بیٹا اچھا ہو جائے، میری بیٹی اچھی ہو جائے، اور وہ واپس میرے پاس آ جائے۔ آمین۔ اسی طرح خدا بھی اداس تھا۔ خدا نہیں چاہتا تھا، خدا چاہتا تھا کہ وہ واپس اسی مقام پر آئیں۔ ہالےلویا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا۔ آج کل تو جو آدھا مقرر ہوتے ہیں، جو خدمت میں آتے ہیں، تو وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے قسم کھائی، اور اوپر جب میٹنگ ہو رہی تھی، اوپر جب ٹاسک دیا جا رہا تھا، تو خدا یسوع مسیح وہاں سب سے پوچھا گیا کہ کون زمین پر انسان کی نجات کے لیے جائے گا؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا میں، کیونکہ کتاب کی تمہار میں میری بابت لکھا ہے کہ میں آیا ہوں، میری مرضی ہے کہ میں اپنے باپ کو کیا کروں؟ خوش کروں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ وہ اپنے باپ سے پیار کرتا تھا، وہ اپنے باپ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اس بات کے لیے ٹھان لیا تھا کہ میں جان دینے تک وفادار رہوں گا، اور میں جاؤں گا اور انسانوں کی نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ ہالےلویا۔ اور اس نے خدا کے ان تقاضوں کو، ان سب تقاضوں کو پورا کیا، تبھی اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ ہالےلویا۔ ہم اتنی عمروں کے ہو گئے، ہمارے کوئی کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ 3.5 سال کا شخص، نوجوان شخص، سب کچھ جو کچھ وہ زمین پر، جو کچھ وہ وعدہ کر کے آیا، قسم لے کر آیا، اس نے 3.5 سال کی اس خدمت میں اس نے سب کاموں کو کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ ہالےلویا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا ہم نے سنا، چوتھا ہم نے کفارے کا سنا، پیاسا ہم نے 5واں کلمہ خدا کے خادم نے بیان کیا، وہاں پر یسوع مسیح کس پیاس کی بات کر رہے ہیں؟
انسانوں کے لیے. وہ جسمانی پیاس کی بات نہیں کر رہے, خدا یسوع مسیح کو ہماری پیاس تھی, کیونکہ وہ ہماری خاطر اس زمین پر آئے تھے. تو جب تک ان کی وہ پیاس نہیں بجھی, جب ان کی وہ پیاس بجھ گئی, تو وہ صلیب پر کہتے ہیں کہ تمام ہوا. ہاللیلویا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچڑوں بیلوں ان کی قربانی سے خدا بیزار ہو چکا تھا. اور جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی جرم خطا ایسی قربانیاں کرتا تھا تو اس کی معافی بغیر خون بہائی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے لیے خداوند یسوع مسیح جو بے عیب برا کامل قربانی دے کر ایک ہی بار پاک مقام میں, جہاں سال بہ سال سردار کاہن پاک مکان میں جا کر جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے, میرا اور آپ کا یسوع مسیح اس پاک مقام میں نہیں بلکہ ابدی مقام میں داخل ہو گیا. ہاللیلویا. تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے نجات پائیں. روز روز گناہ, روز روز نافرمانیاں کر کے اور پھر جانوروں کو قربان کیا, خدا بیزار ہو چکا تھا. کیونکہ انسان کو تو تھا, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے انسان کے خیالات لڑکپن ہی سے برے ہیں. انسان کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن خدا کی ذات جو کامل ہے وہ ہمیں پرفیکٹ بناتی, وہ ہمیں اچھا بناتی, وہ ہمیں سارے گناہوں, دکھوں, بیماریوں, تکلیفوں سے رہائی دیتی ہے. ہاللیلویا. تو خدا نے کہا کہ کیا کیا جائے, تو اس کے بیٹے نے کہا اے باپ میں زمین پر جاؤں گا کیونکہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا جب اس زمین پر آیا تو اس نے اپنے باپ کے خدا کے سارے تقاضوں کو پورا کیا. اس نے ہمارے سارے گناہوں کو اپنے پر لے لیا. گناہ ہمارے تھے اور صلیب پر چڑھ گیا, اور خداوند یسوع مسیح نے ان گناہوں کو صلیب پر چڑھ دیا. ہاللیلویا. تاکہ ہم نجات پائیں, ہم بچ جائیں. اس نے کہا تمام ہوا. جو کام باپ تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے ان سارے کاموں کو کیا کیا ہے, تمام کیا ہے. اب مجھے جلال بخش. کیا ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا ہے, جو خدمت تو نے میرے ذمہ لگائی ہے, کیا میں نے اس کو پورا کیا ہے؟ ہم کہنے والے بنے کہ ہماری اتنی ایج ہو چکی ہے, تو ہم اپنی ایج کے حساب سے آج سوچیں گے کہ کیا خدا مجھے نجات پائے ہوئے اتنے سال ہو چکے, کیا جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا میں نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا جب تو اس زمین پر آئے گا تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ تمام ہوا؟ یسوع مسیح سب کچھ تمام کر کے اس نے سب کچھ, وہ قہر کا غضب کا پیالہ اکیلے ہی پی گیا, ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس نے. کس قدر اس نے ہم سے پیار کیا, سب کچھ اس نے کر دیا ہماری خاطر. کاش ہم اس کی اس محبت کو سمجھ جائیں. یہ سامنے جو ورڈز لکھی ہے سب پڑھے بلند آواز کے ساتھ. پریز ہاللیلویا. گناہ ہمارے, خطائیں ہماری خاطر سیاست ہوئی. 6 عدالتوں میں اس کو لے کر گئے اور کسی عدالت نے اس پر کوئی عیب نہیں لگایا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ بے عیب برا تھا. اس کے اوپر جو گناہ کو بوجھ تھا, اس کے کندھوں پر جو گناہوں کا بوجھ تھا, وہ میرا اور آپ کا تھا. ہاللیلویا. اگر آج بھی ہم وہی گناہ, وہی باتیں, وہی کام ہماری زندگی میں ہے تو ہم بار بار اس کو صلیب پر چڑھاتے ہیں. پھر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نجات پاتے ہیں, ہم نے نجات پائی, ہم نے رہائی پائی. پھر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام ہوا. اگر خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ہم نے نجات پائی ہے, اس نے جو خدمت ہمارے ذمہ لگائی ہے, ہم نے بہت ساری زندگیوں اور روحوں تک خدا کے کلام کو پہنچایا ہے, لوگ نجات پائے, بچ گئے ہیں, تو پھر ہم خداوند کی حضوری میں اس بات کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں. آمین. جیسے آپ کے اور میرے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا. یہ فتح مندی کا نعرہ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہودی جو بادشاہ تھے وہ اپنی قوم کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے. ہاللیلویا. تو ہمارا خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ, اس نے ہماری خاطر صلیب پر وہ جنگ لڑی جو ہماری گناہوں کی تھی, جو شیطان نے ہمارے لیے رکھی تھی. یسوع مسیح نے صلیب پر اس جنگ کو جیت لیا. ہاللیلویا. وہ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے. تبھی تو جب یہودی قوم, ان کے بادشاہ جنگ جیت کر آتے تھے تو وہ زور سے نعرہ لگاتے تھے تمام ہوا, تمام ہوا, تمام ہوا. تو جتنے بھی لوگ اس آواز کو دور دور تک سنتے تھے وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بادشاہ جنگ جیت کر آیا. ہاللیلویا.
تبھی تو یسوع مسیح نے بھی بلند آواز سے کہا تمام ہوا. ہاللیلویا. وہ گناہوں کی دستاویز جو ہماری تھی اس سے خدا نے ہمیں رہائی بخش دی, اس نے ہمیں نجات بخش دی. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہاللیلویا, پریز. خداوند ہم سے پیار کرتا ہے, خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ہمارے اوپر قربان کر دیا, دریغ نہیں کیا. وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے بخش دیا, تحفے کے طور پر خدا نے یسوع مسیح کو ہمیں دے دیا. کیا ہم اس کی کبھی محبت کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے, ہم اتنی خطائیں, اتنے برے کام کرتے ہیں, لیکن وہ آسمان سے نگاہ کرتا ہے کہ شاید ہم اس کے اس کفارے کو دیکھ لیں, ہم اس کی اس صلیب پر جو اس نے ہماری خاطر جان دی ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم بچ جائیں. ہاللیلویا. اگر ڈاکو بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اب ان تک اگر نجات کا یہ کلام لے کر جائیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو بھی تو نجات دی تھی. ارے بھائی, 2 ڈاکو نے, ایک نے نجات پائی تھی, ایک ہلاکت میں گیا تھا. اس کے پاس تو وقت نہیں تھا, آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے. وہ اس کے پاس وقت نہیں تھا اور وہ موت کی حالت میں تھا اور وہ زندگی میں چلا گیا یسوع مسیح پر ایمان لا کے کہ میں جب تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو مجھے یاد کرنا. آپ بھی ہر روز کہا کریں کہ اے خداوند, اگر مجھ میں یہ کمی ہے, اگر مجھ میں یہ کمزوری ہے تو مجھے مجھ سے دور کر, کیونکہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد رکھنا, کیونکہ تو نے مجھے اپنے آپ کو قربان کر کے اس بادشاہی کے لائق ٹھہرایا ہے. ہاللیلویا. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو یہ فتح مندی کا نعرہ اس نے لگایا, صلیب پر کہا کہ تمام ہوا. اے باپ, جو کچھ بھی کام تو نے مجھے دیا میں نے اس کو پایا, تکمیل تک پہنچا دیا. اس میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں جو میں نے چھوڑا ہو. وہ 30 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا. ہم خدا کے کلام کو دیکھیں کہ فرما بردار رہا, اس نے اپنے ماں باپ کی تابعداری کی. اس نے ان 3 سالوں میں آسمانی باپ کی ساری انسانوں کو دکھا دیا کہ اس نے کیسی فرما, اس نے دکھ سہ کر اس نے اپنی جان دی, اس نے فرما برداری کی. تو کبھی تو خدا نے اس کو زندگی کا تاج دیا. ہاللیلویا. آج اگر ہم بھی خداوند میں ہیں, ہماری زندگی میں بھی اگر ہمیں دکھ ملتے ہیں, ہمیں لوگ پریشان کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو بلیس کرتا ہے. وہ خدا یہاں تک لے کر آیا, خدا آپ کو آگے بھی لے کر جائے گا. آپ ہر روز کہیں کہ خدا آج میں نے تیرے لیے یہ کیا, آج خدا میں نے تیرے لیے اس کام کو چھوڑا, آج خدا میں نے یہ کام چھوڑا. تو دیکھیں خدا آپ کی زندگی سے ہر اس کام کو جو خدا کو نہیں پسند, خدا اپنے آپ اس کو کیا کر دے گا, دور کر دے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کرتی جاؤں. ہم بدھ والے دن ہم اس چرچ میں جب صفائی کرنے کے لیے اب ہم آئے تو یہاں سامنے والے گھر میں ایک شخص رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ لاسٹ میں پاسٹر صاحب بھی آئے چرچ کو دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ خدا کے خادم ہیں؟ ہرشن نے کہا جی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے پاسٹر وکٹر کو بتایا, تو ان کے گھر گئے, ہم بھی ان کے ساتھ وہاں گئے. تو وہ نشے کی حالت میں تھا اور نشے کی حالت میں کلام کر رہا تھا کہ کہتا تھا پاسٹر صاحب میں نے بہت سارے کلام دیکھے, میں کسی سے مطمئن نہیں, میں باہر بیٹھ کر آپ کا کلام سنتا ہوں, میں نشے میں ہوتا, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہاں آ کر خدا کے کلام کو سنوں. میں نے آپ کا کلام سنا کہ آپ بہت اچھا کلام دیتے ہیں, یہ سب کچھ یہ تو مل گیا خدا کے خادم کو جلال. خدا کو جلال تو نہیں ملا, خدا کے نام کو جلال اس وقت ملتا ہے جب وہاں شراب کی حالت وہیں چھوڑ کے اسی حالت میں خدا کی حضوری میں آ کر وہ شخص کہتا کہ خدا میں گنہگار ہوں, میری اس کمزوری کو مجھ سے دور کر. ہاللیلویا. تو خدا اس کی زندگی سے وہ سارے نشے کو, ساری تکلیف کو دور کرتا اور خدا اس کو رہائی بخشتا. کہنے لگا, میں پاسٹر صاحب کو کہنے لگا کہ ہم, میں اور میری مسز آپ کے چرچ میں آئیں گے. پاسٹر انہوں نے کہا موسٹ ویلکم, آپ آئیں. انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی. سب جھوٹ, کوئی نہیں آئے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب ہم اندر سے پشیمان ہوتے ہیں, جب اندر سے ہم اپنے گناہ کو خدا کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں, تو خدا ہماری زندگی سے اس گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. دیکھو وہ بے عیب برا جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, وہ ہمارے گناہوں کو اٹھاتا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے. تبھی اس نے کہا کہ میں نے سب دنیا کے تمام لوگوں کے گناہ اٹھا لیے, میں نے سب کو نجات دے دی, میں نے اس شریعت کو پورا کر کے, کیونکہ شریعت کے
اعتبار سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، لیکن یسوع مسیح شریعت کے حساب سے بھی راست باز اور کامل ٹھہر کر انہوں نے ہمیں، مجھے اور آپ کو نجات دی۔ ہاللیلویا۔ تبھی انہوں نے کہا تمام ہوا۔ آمین۔ تو لوگوں کے پاس جائیں اور اگر وہ بیماری میں ہے تو اس کو کہیں یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، تیری بیماریاں چلے گئی۔ کوئی گناہ میں ہے تو اس کے پاس یہ کلام لے کر جائیں کہ تمام ہوا، یسوع نے تیرے گناہوں کو لے لیا۔ ہاللیلویا۔ کوئی پریشان ہے تو اس کو کہیں تمام ہوا، یسوع نے سب کچھ تمام کر دیا۔ آمین۔ ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر جائیں۔ آمین۔ خدا آپ کو اس کرنے سے بہت ساری برکت۔ آمین۔